صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے کارکنوں، میرے جیالوں، میرے ساتھیوں، میری ماں و بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، آج 7واں دن شروع ہو گیا، 7ویں دن اس جد و جہد کے شروع ہو گئے، لیکن یہ 7 دن نہیں ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی 3 مارچ 2016 سے لے کر آج تک ہم وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کی مراتوں کو، عہدوں کو لات مار کے ہم نے اپنے اور اپنے بچوں کے دشمن بنائے ہیں۔ کس لیے؟ کسی پروٹوکول کے لیے، کسی پاور کے لیے؟ پاور تو ہمارے پاس تھی، پروٹوکول تو ہمارے پاس تھا۔ اللہ کی مخلوق پریشان حال تھی۔ اس شہر میں کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں سے کلمہ پڑھنے والا ذبح ہوتا تھا، رنگ نسل زبان کی بنیاد پر۔ تو ہم نے اس جگہ کو، اس شخص کو، اس تحریک کو چھوڑا جہاں جس نے ہمیں سب کچھ دے رکھا تھا، جہاں پر جو چیز بڑھتی تھی ہمیں ملتی تھی، لیکن رستہ غلط تھا، پردے اٹھے ہاں ہمارے آنکھوں کے سامنے سے۔ ہم نے دنیا کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ ہمیں موت یاد ہے، مرنا یاد ہے، قبر میں اکیلے جائیں گے۔ میرے ساتھیوں، تم اس پارٹی کے کارکن ہو، اس تحریک کے کارکن ہو کہ جس زمانے میں تمام عہدے والی، طاقت والی، وزارتوں والی پارٹیاں موجود ہیں، اور اس کے باوجود تم اپنا مال لگا کر، اپنی جان لگا کر، اپنے بستروں کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر تم کسی ایسے انسان کے لیے یہاں پر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھو جس کو جو تمہیں نہیں دیکھ رہا، لیکن رب دیکھ رہا ہے، رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اور رب کے پاس کوئی اونگ، کوئی نیند نہیں ہے، وہ ایک ایک تمہارے بیتے ہوئے لمحوں کو دیکھ رہا ہے۔ تمہارا یہاں بیٹھنا عبادت ہے، تمہارا یہاں خرچ کرنا عبادت ہے، تمہارا یہاں جاگنا عبادت ہے، اور تمہیں مبارک ہو کہ تم ایسے بہت سارے انسانوں کی زندگی میں فرق لانے والے لوگ بن گئے ہو آج الحمدللہ، کہ انشاءاللہ تعالی ناصر صاحب یہاں موجود ہیں، ان کے رفقا یہاں موجود ہیں۔ میں ان کے سامنے یہ کہنا چاہوں گا، جو ہماری بات طے ہوئی ہے، کہ یہ صرف اعلان نہیں ہے، یہ قانون سازی ہوگی۔ 11 تاریخ سے 18 تاریخ کے درمیان سندھ اسمبلی کے اجلاس بلائے گئے ہیں، اور سندھ اسمبلی کے اجلاس میں جو قانون سازی کا ادارہ ہے وہاں قانون سازی ہوگی، وہاں قانون سازی ہوگی، قانون بنے گا۔ جو اس طرح قانون بنایا گیا تھا جس کو ہم نے اپوز کیا، اسی طرح سے جو آج باتیں ہوئی ہیں یہ قانونی شکل اختیار کرے گی۔ آج اسی مہینے کے 11 تاریخ سے 18 تاریخ کے درمیان۔ بولو ساتھیوں، ہم پیپلز پارٹی کی ٹیم ہے، مہمانوں کا ہمارے پاس عزت احترام ہے ہمیشہ۔ ہماری تہذیب، ہماری روایت، ہماری ایتھکس کا یہ بیسک اصول ہے، لیکن ان سے جب کمرے کے اندر جو بات ہوئی ہے اور ہوتی رہی ہے، وہی باتیں ہم نے باہر بھی کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ کمرے میں کچھ اور بات کریں، باہر آگے کچھ اور بات کریں۔ ہم منافق لوگ نہیں ہیں۔ پہلے دن کہی تھی بات کہ جو ٹھیک بات ہوگی اس بات پہ ببانگے دہل بات کریں گے، اور ہم نے یہ بات کہی ہے کہ اس پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات اور وسائل صوبوں کو دیے گئے ہیں
10 سال ہو گئے وہ اختیارات اور وسائل صوبائی خود مختاری صوبوں کے سارے آرگنز کو نہیں پہنچے، صوبوں کے ڈسٹرکٹس کو نہیں پہنچے، صوبوں کے شہروں کو نہیں پہنچے، صوبوں کے دیہاتوں کو، یونین کاؤنسلز کو نہیں پہنچے۔ وہ جو 18ویں ترمیم میں صوبائی خود مختاری آئی وہ آ کر ایک جگہ پارک ہو گئی، وہ پروونشل گورنمنٹ میں پارک ہو گئی، وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن اس کا نہیں ہوا۔ آج وہ حالات آ گئے کہ اگر اس کے اثرات نیچے نہیں دیے گئے تو خدا نخواستہ یہ صوبائی خود مختاری کہیں چھن نہ جائے ہم سے۔ آپ ہمیں اس کا کسٹوڈین بنائیے تاکہ کل کو کوئی اس کی بات کرے تو ہمیں پتا ہوگا نہیں ہاں اس کا فائدہ ہمیں بھی ہے تو ہم بھی آپ کی آواز میں آواز ملائیں گے۔ ورنہ اگر اس صوبائی خود مختاری کا فائدہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکل کر، صوبائی حکومت سے نکل کر سندھ کے تمام گاؤں گوٹوں دیہاتوں یونین کاؤنسل اور شہروں کو نہیں ہے تو پھر اس صوبائی خود مختاری کے رول بیک کیے جانے کے پلان پہ ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ یہ بات ہم نے کمرے میں کی ہے اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے دوست ایک ایسے نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جہاں پر انشاءاللہ تعالی بہتری آنا شروع ہوگی، عملاً بہتری آنا شروع ہوگی، عملاً بہتری آنا شروع ہوگی۔ اور ساتھیو یہ آپ کی جواں مردی، آپ کی جاں فشانی آج جو ہمارے نظریے کو سے مختلف بھی نظریہ رکھتے ہیں، آپ کی اس کوشش کو، آپ کے اس پیور جد و جہد کو آج دنیا ایکنالج کر رہی ہے، سلام کر رہی ہے۔ میرا بھی تم کو سلام ہے، تم جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو۔ اللہ تعالیٰ تم سے اسی طرح سے کام لے۔ تم نے کتنی ماؤں کی گودوں کو اجڑنے سے بچایا ہے اس شہر میں، کتنے باپوں کے جوان سہاروں کو مرنے سے بچایا ہے۔ آج اس پنڈال میں مہاجر بھی ہے، پختون بھی ہے، سندھی بھی ہے، بلوچ بھی ہے، سرائکی بھی ہے، کشمیری بھی ہے، بنگالی بھی ہے، ہزارے وال بھی ہے، ہر زبان کا، ہر مسلک کا انسان یہاں پر ہے۔ یہی ہمارا خواب تھا، اسی لیے ہم نے اپنے عہدے چھوڑے، اپنی پوسٹیں چھوڑی، اپنی سینیٹرشپ چھوڑی، اپنی 30 سال کے تعلقات چھوڑے اس راستے کے لیے۔ میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ جو پیپلز پارٹی کے دوست ہمارے جس ایگریمنٹ کو لے کر آئے ہیں، جس بات کو انہوں نے مانی ہے بات، یہ کامیابی نہیں ہے۔ تمہارا اس راستے پہ گامزن رہنا، یہاں بیٹھنا کامیابی ہے، یہاں بیٹھنا کامیابی ہے۔ کہ جب ظلم کی سیاہ رات تھی، رب قبر میں پوچھے گا تو نے اپنے حصے کی آواز اٹھائی نہیں اٹھائی؟ رب یہ نہیں پوچھے گا تو نے پیپلز پارٹی سے معاہدہ کیا کیا تھا؟ رب پوچھے گا جب ظلم تھا تو تو نے اپنے حصے کی آواز اٹھائی نہیں اٹھائی؟ ہم دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولیں گے رب جب سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی ہم نے اس وقت آواز اٹھائی ہے، اٹھائی نہیں اٹھائی آواز؟ آج دنیا اس کو اکنالج کر رہی ہے، ہم نے جوڑنے کا کام کیا ہے۔ اس پوری تحریک میں بھی ہم نے کسی کو پتھر نہیں مارا، کسی کو گالی نہیں بکی، کوئی جا کر غیر قانونی کام نہیں کیا۔ امن کے ساتھ ہزاروں لوگ آئے، ہزاروں مائیں بہنیں بچیاں بزرگ جوان آئے، لیکن کسی ایک پتے کو بھی ہم نے توڑا نہیں ہے۔ یہ محلے والے گواہ ہیں، یہ سارے لوگ گواہ ہیں، ہم نے کسی ایک پتے کو نہیں توڑا۔ اسی طرح سے امن کے ہم مدد کرنا چاہتے ہیں۔ میں سیاست نہیں کرنا، میں سیاست کو کاروبار نہیں بنانا چاہتا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو میں جماعت اسلامی کے دھرنے میں جا کر یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمیں آواز لگاؤ گے تو آپ کے جھنڈے کے نیچے ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھی۔ نہیں ہوتی سیاست میں اس طرح کی باتیں، نہیں ہوتی یہ باتیں، تو ہم ان کے ساتھ بھی سیاست نہیں کر رہے۔ جینوین پوائنٹ سے جینوین ایشوز ہیں، اور اگر ساری باتیں مانی ہوئی باتوں کے اوپر ہی ہم اگر اپنا مطالبہ کر رہے ہوتے جو پہلے سے مانی گئی۔ ایس پی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ مصطفیٰ کمال نے دھرنے کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا ہے۔